میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے ایک دو روز سے ہم خانقاہ سراجیہ ڈسٹرکٹ میاں والی میں ایک بہت بڑا علمی، دینی اور روحانی مرکز ہیں جو خواجہ خان محمد صاحب مرحوم کا اسٹیبلش کردہ ہیں، اور آج کل اس کو ان کے بیٹے خواجہ عزیز احمد صاحب اس کو چلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس ادارے کی ذرا لائبریری کو ملاحظہ کیجئے، اور ناظرین وہ جو دینی مدارس کے حوالے سے جو ایک عام غلط العام ایک چیز ہے کہ ان کی لائبریریوں کا وہ تصور نہیں ہے، ذرا دیکھیے، ملاحظہ کیجئے کہ یہ ان کی لائبریری کا جو ایکسٹینڈڈ ایک سیکشن ہے، جو ان کی پہلی پرانی لائبریری کو ہم نے دکھایا جو کہ 1920 میں اسٹیبلش ہوئی، اب یہ اس کا دوسرا ایکسٹینڈڈ سیکشن ہے، اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ان کا سیکشن ہے ختم نبوت کا۔ اس میں ختم نبوت سے متعلق اور یہ قادیانیت اور اس سے متعلق موضوعات پر یہ پورا سیکشن ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ صرف، نحو اور تاریخ اسلام اور لغت پہ، ان موضوعات پہ یہ کتب موجود ہیں۔ اسی طرح آپ آگے آئیں تو عربی زبان و ادب پر خاص طور پہ یہ علیحدہ سے سیکشن بنایا گیا ہے، اور اسلام کی جو ایک عمومی تاریخ ہے اس پر، یعنی جنہیں ہم جنرل ہسٹری آف اسلام کہتے ہیں، اس پر یہ پورا سیکشن موجود ہے۔ یہاں پہ بڑی اہم اور مستند کتابیں اور جو ریفرنس بکس ہیں وہ موجود ہیں، مختلف موضوعات پر ہیں۔ پھر اہل سنت والجماعت پر جو ان کے عقائد ہیں اور ان عقائد کے حوالے سے اسپیسیفک موضوعات ہیں، ان پر یہ بڑی اہم کتابیں موجود ہیں، جن میں اہل سنت کے جو جتنے بھی دیوبند اور بریلوی مکاتب فقہ ان کے یہاں پہ ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ خطبات حکیم الامت کے ٹائٹل سے یہ کافی پوری ان کا پوری کلیکشن موجود ہے۔ مقالات حجت الاسلام، یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ان کے مقالات جو ہیں ان کا مجموعہ موجود ہے۔ پھر آگے چلیں تو ہندوستان پاکستان میں جو تحریکیں اور جماعتیں جن کا یہاں بر عظیم پاک و ہند کی دینی اور علمی تاریخ میں بڑا مقام ہے، ان کے حوالے سے یہ پورا سیکشن موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سوانح اور تذکرہ کے عنوان سے یہ پورا سیکشن موجود ہے، جس میں وقائع سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، تذکار بغویہ، اسی طرح تذکار حضرت علامہ تونسوی، اسی طرح مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی سوانح حیات ہے، یہ موجود ہے۔ فقہ ہند جو محمد اسحاق بھٹی کی تحریر، یہ کتاب موجود ہے، اور بے شمار ایسے موضوعات ہیں جو سوانح اور تذکرے کے عنوان کے تحت یہاں پہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ پھر سیرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان پر مختلف صحابہ، اہل بیت، ان کے موضوعات پر یہ کتابیں موجود ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دیکھیے، مثلا ایک کتاب میں دیکھ رہا ہوں کہ انتخاب نعت، اور یہ 13 جلدوں میں یہ کتاب جو ہے یہ موجود ہے۔ مقالات سیرت موجود ہے، دلائل النبوہ ہے،
ضیاء النبی کے نام سے ہے، ارض الانبیاء مدائن صالح یہ کتاب موجود ہے، سیرت احمد مجتبیٰ، محاضرات سیرت ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتاب ہے، اور اہم کتب جو سیرت کے حوالے سے تقریباً تمام مکاتب فکر کی جو تحریر کردہ کتابیں یہاں پہ اس سیکشن میں موجود ہیں۔ مکتوبات امام ربانی کے ہم جانتے ہیں کہ انڈو پاکستان کی جو مذہبی، علمی اور فکری تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی مستند ماخذ ہیں۔ تو حضرت امام الہند حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات یہاں پہ موجود ہیں، اسی طرح احیاء علوم حجت الاسلام حضرت امام غزالی کی یہ موجود ہے۔ تو مطلب اس طرح کے موضوعات تصوف کے حوالے سے بڑا ایک رچ کلیکشن ہے اس لائبریری میں، اور اس پہ وہ جو شائقین تصوف، ان کے تحقیق کرنے والے ان لوگوں کے لیے دعوت عام ہے کہ اس لائبریری کو آ کے دیکھیں۔ اور پھر اسلامی فقہ جو ہے اس پر بڑی مستند کتابیں، اور جو عربی زبان میں ہیں اسی طرح اردو میں ہیں، اس میں عوام الناس کے لیے اور علماء دونوں کے لیے یہ بڑے اہم ماخذ جو ہیں یہاں پہ سجائے گئے ہیں، اور یہ دعوت نظارہ دے رہے ہیں کہ آئیں اور یہاں پر بیٹھ کر تحقیق کریں۔ یہاں کے جو منتظمین ہیں، جو اس کے کارپرداز ہیں، وہ سب اس پہ آپ کے لیے اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور یہاں پہ تحقیق کرے اور ان سے استفادہ کریں۔ اسی طرح حدیث اور متعلقات کے حوالے سے یہ پورا ایک سیکشن موجود ہے، جس میں حدیث، جس میں عالم اسلام کی، اسی طرح ہندوستان میں بالخصوص حدیث کے حوالے سے جو کام ہوا ہے اس سے متعلق کتابیں جو ہیں مختلف مصنفین کی یہاں پہ موجود ہیں۔ تقابل ادیان کے حوالے سے جو لوگ مطالعے کے شوقین ہیں ان کو یہاں پہ بائبل سے قرآن تک کے نام سے، اور اسی طرح دیگر موضوعات پہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ قرآن ظاہر ہے جو سب سے بڑا ماخذ ہے اسلام کا، اسلامی قانون کا، اس حوالے سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ لائبریری بڑا ایک اہم سورس ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تفسیر الطبری ہے جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم نام ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں غرائب القرآن ہے، اور بڑی اہم کتابیں یہاں پہ، مختصر تفسیر ابن کثیر ہے، اور عربی زبان میں خاص طور پہ بڑی اہم کتابیں، بڑی مستند کتابیں جو ہیں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ناظرین۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تفسیر ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم جانتے ہیں کہ ہندوستانی علماء نے بڑا ایک خاطر خواہ اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ اسی طرح عالم اسلام کے مختلف مفسرین ان کی، جن میں حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، یعنی تقریباً تمام اہم جو تفسیریں ہیں اور ان سے متعلق موضوعات پر یہاں پہ ابن کثیر ہے، تو یہ یہاں پہ سجائی گئی۔ ناظرین، اس لائبریری سے استفادہ کرنے والوں کے لیے قیام و طعام کا بلا معاوضہ مناسب انتظام موجود ہے، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ لائبریری نہ تو وقف ہے نہ ہی اس کی زرعی جائیداد وقف ہے۔ چونکہ حضرت مولانا احمد خان صاحب مرحوم اس علاقے کے خاندانی بڑے ذمہ دار تھے اور خاندانی مہمان نواز بھی، چنانچہ ان کی اس مہمان نوازی کی یہ روش ان کے جانشین اور خلیفہ مولانا عبداللہ مرحوم نے، اور پھر ان کے بعد خواجہ خان محمد مرحوم نے بدرجہ اتم جاری و ساری رکھی۔ لہٰذا قیام و طعام خانقاہ شریف کی طرف سے مفت کیا جاتا ہے، لیکن یہ اصطلاحی معنوں میں وقف نہیں ہے۔ حیرت یہ ہے کہ اس دور افتادہ جنگل میں اتنی عظیم اور بیش قیمت لائبریری کیسے فراہم ہو گئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کے سلاسل اربعہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی روح تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ اپنے اپنے زمانے میں ان سلاسل کے تربیت یافتہ کامل اور مکمل صوفیاء اکرام نے رشد و ہدایت کی طرف لوگوں کی عمدہ رہبری فرمائی، مگر اواخر کے زمانے میں ان سلاسل کے اعمال و اشغال میں کچھ لوگوں نے مبالغہ کیا اور اپنی ذاتی اغراض کے ثابت کرنے کی خاطر فرضی اور وضعی روایات سے کام لیا۔ حضرت مولانا احمد خان مرحوم نے علم تصوف کو اصل شریعت کے مطابق کرنے کے لیے یہ ضروری جانا تھا
کہ علوم دینیہ کا ایک جامع کتب خانہ فراہم کیا جائے اور نقد و جرح کے بعد جو بات واضح ہو جائے اس پر عمل کیا جائے۔ خانقاہ سراجیہ کی یہ ایک اہم خصوصیت تھی کہ جو شخص بھی کوئی مسئلہ کسی فن کا بیان کرے وہ کتابوں سے نکال کر حوالے سے دکھائے، اور چونکہ مذاہب اربع اور سلاسل اربع کی اور ان کے متعلقات کی ہر قسم کی کتابیں یہاں کثیر تعداد میں موجود تھیں، اور مسئلہ کے تسلیم ہونے کی شرط یہ تھی کہ کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت ہو جائیں، اس لیے کوئی شخص کوئی کمزور یا بے دلیل بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری اہم بات اس کتب خانے سے متعلق یہ ہے کہ حضرت مولانا ابو سعد احمد خان مرحوم طریقت کے مرشد اور مربی تھے، اور طریقت میں اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی اور دوسروں کی رائے کے مناسب احترام اور اختلاف کی صورت میں موزوں اور ملائم تربیت اپنے لوگوں کو ہمیشہ دیتے رہتے تھے۔ یہاں پر مختلف الخیال علماء کا اجتماع رہتا تھا، اور حضرت کے خدام میں اکثریت چونکہ اس طرح کے علماء کی تھیں، مولانا عبد الخالق صاحب مرحوم بانی دارالعلوم کبیر والا ضلع ملتان، مفتی محمد شفیع مرحوم سرگودا سے، مولانا قاضی محمد صدر الدین صاحب خانقاہ نقش بندیہ ہری پور ہزارہ سے، اور دیگر محقق علماء شریک محفل رہتے تھے۔ ان حالات میں اختلاف رائے ایک فطری امر تھا، لیکن اس اختلاف کو اجتماع کی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بڑے کتب خانے کی ضرورت تھی جو حضرت موصوف نے ذاتی وسائل سے اکٹھا کیا، اور اس طرح اپنے خدام علماء کی تربیت فرماتے تھے۔ بسا اوقات دوران بحث مسئلہ کا کوئی کمزور پہلو خود اختیار فرما لیتے، اور دوسرے علماء اور علم و فضل اسی مسئلے کے مضبوط پہلو پر پھر داد تحقیق دیتے رہتے۔ کافی بحث کے بعد قبلہ حضرت صاحب اپنی رائے سے رجوع فرما کر دوسرے علماء کی ثابت کردہ رائے کو اختیار فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے دو طرح کے فائدے ہوتے، ایک یہ کہ مسئلہ کے مضبوط پہلو جو تھے وہ اختیار ہو جاتے تھے، دوسرا یہ کہ جب مسئلے کا کوئی اور پہلو سامنے آ جاتا تو چاہے اسے کسی چھوٹے آدمی نے ہی ثابت کیا ہو، اس کو تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ لائبریری کے بانی مولانا احمد خان مرحوم نے فراہمی کتب کے سلسلے میں ہمیشہ بہت توجہ سے کام لیا۔ مولوی عبدالتواب صاحب تاجر کتب ملتان، مولوی محمد بن غلام رسول صورتی ممبئی کے، اور عبدالصمد صورت کے، اور کلکتہ کے دیگر بڑے تاجران کتب کو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی کہ جب بھی کوئی نئی کتاب آئے فوراً خانقاہ سراجیہ کندیہ کو اطلاع فراہم کی جائے، اگر یہاں ضرورت نہ ہو تو پھر کسی اور کو فروخت کر دی جائیں۔ اس کے علاوہ بریل، لیڈن، ہالینڈ اور لندن کے بعض بڑے کتب فروشوں سے مراسلت جاری رہتی تھی، اور مطبوعات یورپ ان لوگوں کے ذریعے سے فراہم ہوتی تھیں۔ ذوق انتہائی نفیس تھا۔ ایک کتاب آئی، بعد میں پتہ چلا کہ شاید کسی اور پبلشر سے یہ کتاب زیادہ اچھی حالت میں چھپی ہے، تو وہ کتاب بھی منگوا لیا کرتے۔ لغت کی مشہور کتاب قاموس کی شرح تاج العروس آئی۔ معلوم ہوا کہ قاموس کے متعلق ایک کتاب قسطنطنیہ میں الجاسوس علی القاموس کے نام سے چھپی ہے، وہ بھی منگوا لی۔ قاموس کے متعلق ہی ایک نایاب قلمی کتاب الادموس علی القاموس بھی کتب خانہ میں آج موجود ہے۔ لغات حدیث کی مشہور کتاب نہایہ ابن اسیر، یہ 4 جلدوں میں چھپی، ایک کباڑی کی طرف سے 4 روپے میں دستیاب ہو گئی۔ کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اس کی جلد بندی کے لیے اسے خصوصی طور پر کلکتہ بھجوایا۔ وہاں سے اس کتاب کی بغیر گتے کے مراکو لیدر، جو اس زمانے کا بڑا مشہور اور قیمتی چمڑا ہوتا تھا، اس کی جلد 48 روپے میں بن کر آئی۔ اور ناظرین، یہ 48 روپے 2021 کے نہیں، 1934 کے تھے۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی کی اطلاع موصول ہوئی کہ اس کی قیمت کے مطابق مولانا کے پاس اس وقت رقم موجود نہیں تھی۔ حضرت بڑے فکر مند ہوئے، ایک وقت کا کھانا نہ کھا سکے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو موصوفہ نے اپنا طلائی ہار لا کر پیش کر دیا کہ فوری ہار فروخت کر کے آپ اپنی کتاب منگوا لیجئے۔ مولانا احمد خان مرحوم کو کتابوں سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔
حتی الامکان کتاب عارتاً نہیں دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کتاب ایک بار گھر سے نکل جائے تو ٹھیک طرح سے واپس نہیں آتی، اور عربی کا ایک مشہور شعر پڑھا کرتے تھے جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ خبردار اے کتابیں عارتاً مانگنے والے احسان مت کر، کیونکہ میں کتابیں عارتاً دینے میں عار محسوس کرتا ہوں۔ دنیا میں میرا محبوب کتاب ہے، اور تم نے دیکھا ہے کہیں محبوب بھی عارتاً دیا جاتا ہے؟ اسی طرح ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کتب خانہ میں کوئی کتاب دیکھ رہے تھے۔ کتاب پر معمولی سا غبار محسوس ہوا تو انہوں نے غبار جھاڑنے کے لیے زور کے ساتھ کتاب دھپ سے بند کی۔ حضرت مولانا احمد خان مرحوم برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بے تاب ہو کر اٹھے، دوڑ کر اندر تشریف لائے، مولوی صاحب سے کہنے لگے، اتنے زور سے آپ نے کتاب بند کی تھی؟ ان مولوی صاحب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، حضرت کتاب پر گرد و غبار تھا، وہ جھاڑنے کے لیے میں نے زور سے کتاب بند کی۔ مولانا نے فرمایا، مولوی صاحب مجھے بیوی یا بیٹی کی گالی سے اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اپنی کتاب کی بے حرمتی دیکھ کر ہوتا ہے۔ غبار ہی صاف کرنا تھا تو رومال سے آہستہ سے صاف کرتے، پھر اپنے عربی رومال سے انتہائی نفاست سے کتاب کو صاف کر کے بتلایا کہ اس طرح آہستہ اور نرمی سے صاف کیا کرتے ہیں۔ آپ کی دھپ تو میرے دل پر جا لگی۔ حضرت مولانا احمد خان مرحوم کی کتابوں سے محبت اور اس میں احتیاط کا جو جذبہ تھا وہ بدرجہ التم ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ مرحوم کو بھی نصیب ہوا۔ مولانا عبداللہ نے ازرو وصیت کتابوں کی حفاظت اور ترقی و توسیع میں اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسلاف کے ان جواہر پاروں کی ہمیشہ حفاظت کی اور اس میں قابل قدر اضافے کی طرف توجہ کی۔ جب حج پر تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے کتب خانے سے تصوف کی ایک نایاب کلمی کتاب تحقیقات کی نقل 700 ریال دے کر اس زمانے میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ تفسیر و حدیث کی متعدد کتابیں خرید کر انہیں خانقاہ کے کتب خانے کی زینت بنایا۔ اسی کے وقت جب کسٹم آفس کراچی پر مولانا عبداللہ مرحوم کا سامان چیک کیا جا رہا تھا تو آفیسر نے پوچھا، آپ کے ساتھ سونا تو نہیں ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، ہمارے لیے یہی کتابیں سونا ہے، اگر ہمارے پاس رقم کی گنجائش ہوتی تو ہم یہ سونا اور خرید کر لے جاتے۔ حفاظت اور نقل کتب اور جلد بندی کے کاموں کے لیے مولانا عبداللہ مرحوم نے مولانا غلام محمد صاحب فاضل مظاہر العلوم کو مامور فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت خواجہ خان محمد مرحوم نے بھی اس لائبریری میں بدرجہ اتم اضافے فرمائے اور اس کی حفاظت کی۔ ان کا دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس لائبریری کی بلڈنگوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بیش قیمت اضافے ہوئے اور اس لائبریری کو ایک جدید رنگ دینے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ ناظرین، یہ وہ تھیسز ہیں جو مختلف محققین نے مولانا خواجہ خان محمد صاحب اور اس ادارے خانقاہ سراجیہ کے حوالے سے مختلف اوقات میں کیے اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے یہ پبلش بھی ہوئے۔ یہ اب تک کے لکھے جانے والے مقالات ہیں اور ان پر کام بھی اس سلسلے میں زیادہ تر محققین نے اسی ادارے میں آ کے کیا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، بات صرف اتنی سی ہے کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے وہ دینی مدارس ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں، ہر جگہ علم کی قدر کی جائے اور ایک دوسرے کے کام کو اکنالج کیا جائے اور کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہی ہمارا پیغام ہے اور آج کی اس ویڈیو کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ ہم اس بات کی توقع کرتے ہوئے کہ اللہ کرے پاکستان میں وہ علمی فضا قائم ہو جہاں پر دینی مدارس اور یونیورسٹیاں شانہ بشانہ چل کر حقیقت میں علم کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں اور پاکستان، مسلمان اور پورا عالم ایک بہترین اور اللہ تعالیٰ کے
مرتب کردہ بہترین راستے پہ چل سکے۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور خاص طور پہ اس سلسلے میں میں خواجہ عزیز احمد صاحب کا بہت زیادہ میں ممنون ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ وہ اپنی لائبریری اور یہ تمام اس کے جو سیکشنز ہیں وہ انہوں نے ہمیں دکھائے، ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ میں آخر میں ان سے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر ایک سیکنڈ میں ذرا یہ لگا دوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو ذہن ہے، جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ یہ علوم دینیہ، علوم دنیاویہ، دینی تعلیم، عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، ہم اس تفریق کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، بالکل کلیتاً نہیں مانتے۔ صحیح۔ کیوں؟ کہ اسلام ایک نظام حکومت، نظام حیات لے کے آیا ہے، اور اسلام کا مزاج ہے کہ اس نے قوت نافذہ حاصل کرنی ہے، اس نے قوت نافذہ حاصل کرنی ہے۔ اچھا، قوت نافذہ تب حاصل کرے گا کہ ایک مملکت ہوگی، ملک ہوگا، اس کے اندر قوت نافذہ وہ حاصل کرے گا، پھر اس میں وہ اپنا سسٹم، اپنا نظام نافذ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ایک ملک چاہیے، ایک قوم چاہیے۔ اب آج کے اس دور میں ملک چلانے کے لیے کن کن علوم اور فنون کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں سائنس، ہر قسم کی سائنس، میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، جو بھی ہو، کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، یہ ویپنز، ایٹم بم سے لے کر گن تک، اس سب کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام شعبہ۔ اب وہ جو مملکت ہے وہ اسلامی مملکت ہے، اسلامی مملکت چلانے کے لیے جتنے علوم اور فنون کی ضرورت ہے وہ سب اسلامی ہیں۔ بہت اچھا۔ اس لیے یہ تفریق لاجانی ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ یعنی یہ بہت اہم بات ہے ناظرین جو خواجہ عزیز احمد صاحب نے یہ فرمائی ہیں، اور یقیناً میں خود ذاتی طور پہ اس سے بالکل 100% متفق کیا، بلکہ ہم اس چیز کے علمبردار ہیں، اور ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں، عالم اسلام میں وہ دن لائے جب یہ جو مصنوعی تفریق ہے جو اوپر سے مسلط کی گئی ہے، اس سے ہم چھٹکارا پائیں۔ یہ چھٹکارا پائیں گے تو نجات کا راستہ ہے، یہ چھٹکارا پائیں گے تو محبت بڑھے گی، یہ چھٹکارا پائیں گے تو ہم کسی حق کے راستے پہ چلنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر خواجہ عزیز احمد صاحب کے بہت ممنون ہیں، انہوں نے بہت ہی پرخلوص انداز سے ہماری میزبانی بھی کی، ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور بڑی محبت سے ہمیں اپنے ادارے کے حوالے سے، اس ادارے کی بنیاد کے حوالے سے، اور پھر عالم اسلام اور پاکستان کے حوالے سے بڑی سیر حاصل اور بڑی فکر انگیز گفتگو کی۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے ہم ان کے بہت ممنون ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ العزیز، اسی طرح کی اور بہترین ویڈیوز اور پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، غازی محمد عبداللہ آپ کو السلام علیکم کہتا ہے۔ اللہ کے کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔